اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ایجوکیشنل ٹپس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب بچے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا اس بک کا پہلا یونٹ نمبر 1 جو کہ ہے جانوروں پر۔ جانور یونٹ نمبر 1 کا نام ہے، اور چلیے اس کے سب سے پہلے یہ دیکھیے، یہ کچھ اینیملز کے جانور ہیں اور ان کو آپ نے بتانا ہے کون کون سے جانور ہیں۔ اب تک تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ جانور کون کون سے ہیں۔ پہلا ہے جی شیر، بندر، زرافہ، گدھا اور پھر گھوڑا۔ ٹھیک ہے جی، اب آ جاتے ہیں پہلے لیسن پر، اس یونٹ کے لیسن نمبر 1 کو، جو کہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی۔ آج ہم اس کی ریڈنگ بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ اس کے ایکسرسائز کا سلوشن بھی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ چلیے اب سب سے پہلے ریڈنگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے ایسے انسان بھیجے جو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں اور برے کام کرنے سے منع کرتے ہیں۔ ایسے انسانوں کو نبی کہتے ہیں۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک میں کچھ نبیوں کے نام اور ان کی کہانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک کہانی حضرت نوح علیہ السلام کی بھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وہ لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کے لیے کہتے رہے۔ وہ بہت دنوں تک بلکہ بہت سالوں تک لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن کچھ ہی لوگوں نے ان کی باتیں سن کر برے کاموں کو چھوڑا۔ باقی تمام لوگ برے کاموں میں مصروف رہے۔ جب اتنے بہت سے سالوں تک ان کی کوششیں کامیاب نہ ہوئیں تو اللہ نے ان لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی سوال کیے بغیر جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنا شروع کر دیں۔ ان کے ساتھیوں نے ان کی مدد کی۔ دوسرے لوگ ان کا کام کرتے دیکھتے تو مذاق اڑاتے، یہ تم لوگ کہاں جانے کے لیے کشتی بنا رہے ہو؟ یہاں تو دور دور تک کوئی دریا یا سمندر نہیں ہے، یہ کشتی مٹی پر چلاؤ گے کیا؟ یہ ان کے وہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں تو دور دور تک کوئی سمندر یا کوئی ایسے دریا نہیں ہے جہاں پہ کشتی چل سکے، کیا تم لوگ مٹی پہ اس کو چلاؤ گے؟ اس طرح سے مذاق اڑاتے تھے ان کا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان باتوں کا کوئی جواب نہ دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے۔ کچھ دنوں میں بہت بڑی کشتی تیار ہوگی تو اللہ نے حکم دیا کہ تمام جانور اور پرندے ایک جوڑا اور کھانے پینے کا سامان کشتی میں رکھ لو۔ انہوں نے اللہ کا حکم مانا اور ویسے ہی کیا جیسے اللہ نے حکم دیا تھا۔ تمام جانور جیسے ہرن، ہرنی، گائے، بیل، گھوڑا، گھوڑی وغیرہ کو کشتی میں سوار کر لیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ مذاق اڑانے لگے، ارے ان سب کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں کشتی میں بیٹھ رہے ہیں؟ نافرمان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اسے پہلے بھی سمجھایا تھا لیکن وہ نہ مانا۔ ایک بار پھر انہوں نے اسے بلایا مگر اس نے کہا، میری فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اچانک بادل آ گئے اور بہت تیز بارش ہونے لگی۔ تھوڑی دیر میں ایسا لگا جیسے زمین میں بھی پانی ابل رہا ہو۔ چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ لوگ اپنے جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ کچھ درختوں پر چڑھ گئے اور کچھ مکانوں کی چھتوں پر، لیکن اتنا پانی ہو گیا کہ درخت بھی ڈوب گئے اور مکان بھی، یہاں تک کہ جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی جان بچانے کے لیے چڑھ گیا تھا وہ بھی ڈوب گیا۔ سارے نافرمان لوگ ڈوب گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں اوپر ہی اوپر تیرتی رہی۔ بہت دنوں بعد بارش رکی، سورج نکلا۔ کشتی میں سوار لوگ سورج کو اتنے دن بعد دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پانی کم ہونے لگا اور ان کی کشتی ایک پہاڑ کے ساتھ جا لگی جس کا نام جودی ہے۔ لوگ کشتی سے اترے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ سارے جانور کو بھی خشکی پر چھوڑا اور یوں یہ دنیا دوبارہ بسی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی ہے، ان کا یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اب اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے بچے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں برے کاموں سے پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے پچھلے دنوں زلزلہ آیا، یہ زلزلہ آنا، یہ ہم پہ مصیبت آنا، یہ کرونا وائرس ہونا، یہ سارا کیا ہے؟ یہ ہم پہ عذاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ سدھر جاؤ، ابھی بھی موقع ہے، سدھر جاؤ، لیکن ہم
تو انسان ہے نا، ٹھیک ہے، ہم پھر کوئی کوتاہی ایسی کر دیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہم لوگ اللہ تعالیٰ شو کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں تم لوگوں سے ناراض ہوں. یہ سورج گرہن ہونا، یہ گرہن لگنا، سورج گرہن، چاند گرہن، اس طرح گرہن کافی زیادہ لگتے رہتے ہیں اور زلزلے آتے رہتے ہیں، یہ سارا کس چیز کا پیشن گوئی ہے؟ یہ ہمارے پر عذاب آ رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کلمہ پڑھو، زلزلہ آ رہا ہے، کلمہ پڑھو، زمین کو ہاتھ لگا کے یہ آیت الکرسی پڑھو، درود پڑھو. ہم یہ کیوں پڑھے؟ تاکہ ہم تو کہتے ہیں نا زمین پہ ہاتھ رکھ لو، ٹھیک ہے، ہم یہ مطلب نہیں ہوتا کہ زمین پہ ہاتھ رکھو تو زلزلہ رک جائے گا. یہ مطلب میں تو اس بات پہ بلیو نہیں کرتی. یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیے موت آئے تو ہم ایمان کے ساتھ موت آئے، ہم لوگ ایک طرح سے مسلم تو ہو نا، کم از کم کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیا تو ہم ایک طرح سے مسلمان تو ہو گئے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم درود پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور تاکہ ہم نا اندر ہی اندر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہم نے اللہ تعالیٰ پہ ہم پر رحم فرما، ہم تو آپ کے اوپر ایمان لائے، آپ کے سوا کوئی وحدان، آپ واحد ہیں، آپ کے سوا کوئی اور شریک نہیں. ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں. اب چلیے آ جاتے ہیں ایکسرسائز کے اوپر. تو ایکسرسائز میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں نئے الفاظ. پہلا ہے جی مصروف، کام میں لگا ہونا ہے، مشغول. حکم، ارشاد، فرمان، فیصلہ کن بات. فکر، خیال یا پھر پریشانی. نافرمانی، حکم نہ ماننے والا. بسی، آباد ہوئی. خشکی، زمین. ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں ان کے ملٹیپل چوائس کوشچن. پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ڈیش بنانے کا حکم دیا. کشتی. ڈیش نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا نافرمان لوگوں نے. کشتی میں نہ بیٹھنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ڈیش بھی تھا، بیٹا. نافرمان لوگوں پر ڈیش کے عذاب نازل ہوئے. کس کا؟ بادل کے طور پر یا پانی بارش کے طور پر عذاب نازل ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں سوالات کے جوابات پہ. پہلا جی حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ یہ جس کا آنسر حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. دین سیکنڈ پارٹ ہے حضرت نوح علیہ السلام اور تمام نبی لوگوں کو کیا سمجھاتے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور اللہ کے نبی لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کے لیے کہتے تھے. تھرڈ آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کی کیا سزا دی؟ اللہ نے تمام نافرمان لوگوں کو پانی میں ڈبو دیا. اس کے بعد آ جاتے ہیں ففتھ پر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں کیا کیا رکھا؟ تو اس کا جی آنسر یہاں سے ہے تمام جانور اور پرندے اور ایک جوڑا اور کھانے پینے کا سامان کشتی میں رکھ لیا. یہ لوگ ان کے رکھ لیا، ٹھیک ہے، تو یہاں سے لے کر تمام جانوروں سے لے کر یہاں تک رکھ لیا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آ جاتے ہیں، یہ میں نے کوشچن نمبر 4 چھوڑ دیا تھا. نافرمان لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق کیوں اڑا رہے تھے؟ اس کا جی آنسر یہ ہے نافرمان لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اس لیے اڑاتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور وہاں دور دور تک پانی نہیں تھا. پھر آ جاتے ہیں 6 پارٹ پہ. 5 ابھی بھی میں نے بتایا. اب 6 پہ کشتی جس پہاڑ پر رکی اس کا نام کیا ہے؟ اس کا جی آنسر یہ ہے ایک پہاڑ کے ساتھ جا لگی جس کا نام جودی ہے. ٹھیک ہے. لوگ اگر آپ چاہیں تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں لوگ کشتی سے اترے اور اللہ کا شکر ادا کیا، سارے جانوروں کو بھی خشکی پر چھوڑ دیا اور یوں یہ دنیا دوبارہ بسی. ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں الفاظ جملوں پر. میں آپ لوگوں کو بتاتی چاہوں گی. سزا، اللہ نے نافرمان لوگوں کو سزا کے طور پر پانی میں ڈبا دیا. ٹھیک ہے. یا آپ یہ کہتے ہیں علی کو چوری کی سزا میں اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے. جنگل میں شیر رہتا ہے. مذاق، اس نے میرا مذاق اڑایا. کشتی پانی میں چلتی ہے. بارش، آج بارش ہو رہی ہے. پہاڑ، مجھے پہاڑ بہت پسند ہیں یا پہاڑ بہت بلند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یا کشتی ایک پہاڑ پہ جا رکی. پھر آ جاتے ہیں قواعد پہ. پہلا ہے جی متضی الفاظ کو الفبائی ترتیب کے مطابق دی گئی جگہوں پر لکھیے. الفبائی ترتیب کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو حروف تہجی کی ترتیب سے، الف ب کے ترتیب سے. پہلا ہے جی سینق، پھر ہے غذا، پھر پالتو، پھر جنگلی، پھر ٹانگیں اور نوکیلے اور پھر رفتار. تو پہلے آ جائے گا پالتو.
ٹانگیں جنگلی خطرناک رفتار سینی غذا اور نوکیلے، یہ اس کی ترتیب ہے۔ پھر آ جاتے ہیں 6 پہ، دیے گئے رنگین الفاظ کی جمع بنا کر جملے کو دوبارہ، یہ میں نے آپ کو جمع بتا دی ہیں اور اب آپ نے اس کو جملے میں ایڈجسٹ کر لینا ہے۔ رنگین الفاظ کی میں نے جملے بنائے، مطلب کہ ان کی جمع بنائی ہے۔ کچھ ہی لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں سنی، ٹھیک ہے، بہت سال تک ان کی کوشش کامیاب نہ ہوئی، کوشش بہت سالوں تک کوششیں کامیاب نہ ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جنگل میں جا کر لکڑی کاٹنی شروع کر دی، لکڑیاں کاٹنا شروع کر دی، ٹھیک ہے، لکڑی کی جگہ جمع لکڑیاں، ٹھیک ہے، کر دین دال یہ نگنا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ مکان کی چھت پر چڑھ گئے مکانوں کی چھتوں پر، ٹھیک ہے جی۔ یہ اب آپ نے اس کی ترتیب کر لینی ہے، یعنی آپ نے ان کا ایک جملہ بنا دینا ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو نافرمان لوگ تھے ان کے اوپر کیسا عذاب طاری ہوا اور کس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، میری ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اس سے جی میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔